قائد اعظم محمد علی جناح کی شادی کا تذکرہ انتہائی دلچسپ ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی قائد کی انتہائی شرافت، دیانتداری اور تہذیب نفس کی ایک واضح دلیل ہے۔ 1916 میں قائد نے بمبئی کے علاقے مالا بارہل میں ایک قلعہ نما بنگلہ خریدا جس کا نام ساؤتھ فورٹ تھا۔ بنگلے کی ضروری مرمت اور آرائش کے بعد قائد اس میں منتقل ہو گئے۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد قائد کو شام کے اوقات میں شطرنج اور بلیئرڈ کھیلنے کا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے اورینٹ کلب کی رکنیت حاصل کر لی جو اعلیٰ طبقے کا ایک کلب تھا اور جس میں اس دور کی روایت کے مطابق ہندو، پارسی، عیسائی سبھی مذاہب کے لوگ آتے تھے۔ یہیں قائد کی ملاقات پارسی برادری کی ایک امیر اور بااثر شخصیت سر ڈنشا پینٹ سے ہوئی۔ معروف مصنف جی الانا قائد پر اپنی کتاب سٹوری آف اے نیشن میں لکھتے ہیں کہ سر ڈنشا اور ان کی بیگم سے قائد کے تعلقات کافی بڑھ گئے اور قائد اکثر ان کے ہاں کھانے پر جانے لگے، جہاں پہلی بار ان کی ملاقات سر ڈنشا کی بیٹی رتن سے ہوئی، جسے پیار میں سب رتی کہتے تھے۔ ذہانت، فطانت اور حسن و خوبصورتی کے اعتبار سے رتی اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ انگریزی ادب بالخصوص شاعری پر عبور رکھتی تھی اور شیلے، کیٹس، بائرن، براؤننگ اور انگریزی ادب کی دوسری معروف شخصیات کی تحریریں انہیں ازبر تھی۔ معروف ادیب اور مذہبی اسکالر خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ رتی ہندوستان کی تمام خواتین میں سے خوبصورت اور پرکشش سمجھی جاتی تھی۔ انہیں سماجی کاموں میں بھی دلچسپی تھی اور وہ عورتوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا بھی بہت ضروری سمجھتی تھی۔ ایک بار گرمیوں کے موسم میں صحت افزا پہاڑی مقام پر پکنک کے لیے جاتے ہوئے سر ڈنشا اپنے اہل خانہ کے علاوہ قائد کو بھی لے گئے۔ خواجہ حسن نظامی نے ایک مضمون بیگم رتی کا قبول اسلام کے نام سے لکھا، جس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک خنک شام جب کھانے کے بعد خوش گپیوں کے دوران رتی نے قائد اعظم سے پوچھا، مسٹر جناح آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ جس پر قائد نے ازراہ مذاق جواب دیا کہ ابھی تک مجھے اپنے معیار کی کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ اسی روز باتوں ہی باتوں میں رتی نے خواہش ظاہر کی کہ معلومات کے لیے میں بھی اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ چند ہفتے بعد قائد بمبئی واپس پہنچے تو انہوں نے بمبئی کرانیکل کے مسلمان ایڈیٹر سید عبداللہ بخاری کے مشورے سے اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں کچھ کتابیں جو انگریزی اور گجراتی زبان میں تھی رتی کو بھجوا دی۔ چند ماہ بعد جب مس رتی نے اپنے والد سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ محمد علی جناح سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس پارسی خاندان میں ایک بھونچال آ گیا۔ سر ڈنشا کا خیال تھا کہ پارسی لڑکی ایک مسلمان مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور یوں بھی مس رتی کی عمر محض 17 برس سے بھی کم تھی اور قانون کی نگاہ میں بالغ لڑکی جو اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اس کی عمر 18 برس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کو جانتے تھے جو قائد کو پسند کرتی تھی اور جن کا رجحان اب دین اسلام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر ڈنشا کے پاس قانون کا سہارا حاصل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے کورٹ میں مقدمہ کر کے باقاعدہ ایک حکم امتناعی حاصل کیا۔ اس حکم میں رتی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سن بلوغت کو پہنچنے تک والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرنے سے باز رہے۔ مسٹر ڈنشا اور لیڈی ایٹٹ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ 1 سال تک مس رتی کی یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف محمد علی نے بھی قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے کورٹ کی ہدایت پر عمل کیا۔ البتہ مس رتی نے 1918 میں اپنی زندگی کی 18 بہاریں مکمل کر لی تو ان پر قانون کی پابندی ختم ہو گئی۔ قائد اعظم نے مس رتی کے قبول اسلام کا بندوبست کیا اور 18 اپریل 1918 کو پارسی برادری کی اس نڈر اور بہادر لڑکی نے بمبئی کی جامع مسجد میں مولانا نذیر احمد کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے اگلے روز 19 اپریل کو قائد اعظم کے ایک دوست شریف دیوجی نے ایک قاضی کا انتظام کیا اور قاضی صاحب نے قائد اعظم کی رہائش گاہ واقعہ ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر آ کر اسلامی رسوم و رواج کے مطابق ان دونوں کی شادی کروا دی۔
راجہ صاحب محمود آباد نے مسٹر محمد علی جناح کے ولی اور مولانا حسن نجف نے رتی پیٹنٹ کے ولی کے طور پر نکاح نامے پر دستخط کیے۔ عمر سبحانی رسم نکاح کے گواہ تھے۔ رتن بائی کا حق مہر 1000 روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا اور قائد اعظم نے اس کے علاوہ 1.25 لاکھ روپیہ بطور تحفہ اپنی دلہن کی نظر کیا۔ اس موقع پر مس رتی کا اسلامی نام مریم جناح بھی تجویز کیا گیا۔ رتی جناح کی شادی کے سلسلے میں قومی اخبارات نے بھی خاصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسٹیٹس مین اور ٹائمز آف انڈیا نے عین شادی کے روز یعنی 19 اپریل ہی کو اس شادی کی خبر مندرجہ ذیل الفاظ میں شائع کی۔ سر ڈنشا پیٹٹ کی اکلوتی بیٹی مس رتن بائی نے کل اسلام قبول کر لیا۔ آج آنریبل ایم اے جناح سے ان کی شادی ہو رہی ہے۔